ہوتا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے لانے والے کی پوری طرح سے معرفت ہے، نہ خود دین اسلام کی پوری طرح سے معرفت ہے۔ یعنی ہمیں خود اپنے دین کے بارے میں پوری طرح سے معرفت نہیں ہے۔ جس انسان نے جس حد تک دین کو سمجھا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسی لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم صرف مصلی پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں اور ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ مصلی سے اٹھنے کے بعد ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور کبھی ہم صرف سماج میں مصروف رہ جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں مصلی پہ کیا کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھنے پر محمد لہذا دین ایک مکمل دین ہے۔ اس دین کو دین حنیف کہا گیا ہے، وہ دین جس میں ذرا سے بھی لفظش کا امکان نہیں ہے، ایک ایسا دین جسے دین فطرت کہا گیا ہے۔ اور اکثر پڑھا بھی جاتا ہے ہماری مجالس میں عزاداری کے عنوان سے کہ ممکن نہیں ہے فطرت و اسلام میں تضاد۔ پوری طرح سے اشعار یاد نہیں ہے کہ یہ کیا کہ بے سبب کوئی اقدام روک دے، فطرت کہے کہ روئیے، اسلام روک دے۔ یعنی اسلام دین فطرت ہے، اس میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ جو بھی اسلام نے کہا ہے وہ عین فطرت انسانی ہے، اس فطرت سے الگ ہٹ کر کچھ اور دین اسلام میں نہیں ہوگا۔ لہذا اگر ہماری فطرت ہم سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ جو چیز ہم نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں جو سجو ہوتی ہے، تو اسلام نے بھی سب سے زیادہ اگر اہمیت دی ہے تو جاننے کو اہمیت دی ہے، نہ جاننے کو اہمیت نہیں دی۔ یعنی یہی جاننا، اسی کو علم کہتے ہیں۔ مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کھیت میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کہیے یہ عالم نہیں ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ کیسے کب بیج ڈالنا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس وقت پہ فصل کی سینچائی کرنا ہے، اسے پتہ ہے کہ کب فصل کو بونا ہے اور کب اسے کاٹنا ہے۔ لہذا وہ اس فیلڈ میں وہ تمام معلومات رکھتا ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ ہمیں سبھی چیز کا علم ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دین کے بارے میں زیادہ پتہ ہے۔ دین ہمارا صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں ہو، دین ہمارا صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہو۔ نہیں، اگر دین ہماری فطرت کے عین مطابق ہے تو فطرت ہم سے جس چیز کا تقاضا کرے گی، دین نے ان تمام مراحل میں رہنمائی کی ہے۔ دین ہمارے گھر میں بھی ہے، دین ہمارا بازار میں بھی ہے، دین ہمارا کھیت اور کھلیان میں بھی ہے۔ کمال یہی ہے کہ انسان مسجد میں ہو تب بھی دین کی حفاظت کرے، بازار میں ہو تب بھی دین کی حفاظت کرے، کھیت اور کھلیان میں ہو تب بھی دین کی حفاظت کرے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔